بعض اوقات جو ہے اچانک ہی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بڑا اہم کام بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ جس سے راہیں کھلتی چلی جائیں؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور اس طرح کی صورتحال زندگی میں آ جاتی ہیں، گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، خاندانی حوالے سے. تو یہ اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں. ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر بڑی مصیبت آ جائے نا تو وہ یہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ تکلیف میں مبتلا ہونا سب دور ہو جائے گا. اور یہ وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک اور بڑی کمال کی بات عاصم بھائی، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے، جب بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اب وہ اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یا تو سر پکڑ کے بیٹھتا ہے یا سر کے بالوں میں جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ہے. داڑھی ہے تو داڑھی کے بالوں میں سلانا شروع کر دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی تو اپنا دستے مبارک سر کے بالوں میں پھیرتے، داڑھی مبارک کے بالوں میں پھیرتے اور گہرا سانس لیتے اور کیا پڑھتے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. تو یہ وظیفہ اللہ کرے اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں نا تو سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اس وظیفے کی برکتیں حاصل ہوں گی. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا جو میں نے عرض کیا نا، ہم پڑھیں گے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ حدیث پاک کے وہ الفاظ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسبی اللہ پڑھا فرماتے تھے. اچھا، اس وظیفے کے متعلق فرمایا کہ یہ ہر خوف زدہ کو امان ہے. کہیں پر آپ ڈر خوف آ جائے نا، طاری ہو جائے، بے خوف ہو جائے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا، ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو بڑا کمال کا اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک مجھے اللہ ہی کافی ہے اور میرے تمام معاملات میں بہت بڑا کارساز ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ پر چھوڑ دیا، جو ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ.